الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تسن من عینی را اے خدا جو خدا بین و خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. محترم و مکرم عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ہم سب کے آقا و مولا حضور رحمت تمام خلاصہ کائنات فخر موجودات سید الصلاتی یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول. صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ. اپنے ان باغوں کا صدقہ وہ رحمت کا پانی دے جس سے نخل دل میں ہو پیدا پیارے تیری ولا کی شاخ. الحمدللہ علی احسانہ کہ اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ان لوگوں میں رکھا جن کے ہاتھوں میں قرآن اور اہل بیت کا دامن ہے، اور ہماری ہدایت پر یا ہمیں رائے ہدایت پر ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حضور علیہ السلام نے گمراہی سے بچنے کے لیے جن دو چیزوں کا ہمیں حکم فرمایا وہ دونوں چیزوں کا دامن اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے. مجھے اس پر بے پناہ مسرت ہے کہ آج ایک مرتبہ پھر ہم لوگ ذکر اہل بیت کی محفل میں حاضر ہیں، جس کا انتظار بہت دن پہلے سے آپ لوگوں کو بھی ہوتا ہے اور مجھے خود کو بھی. یہ ہماری محفل 21ویں محفل ہے، یعنی 21 سال مکمل ہو گئے ہیں اس محفل کو منعقد کرتے ہوئے. ویسے 5 روز تک آپ نے ہمارے علماء کرام سے ان کے نرالے اور اچھوتے انداز میں تحقیقی گفتگو سماعت کی ہے جو ہمارے سنی دعوت اسلامی کے علماء کرام ہیں، اور ہر سال 5ویں یا 6ٹی شب سے یہ ذمہ داری مجھے سونپ دی جاتی ہے. مولانا فرما رہے تھے کہ میری عمر اتنی ہو کہ آپ سب کے بعد میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے اور مجھے بھی سلامت رکھے، اس لیے کہ کوتاہ دعا وہی ہوتی ہے یا کوتاہ گزارش وہی ہوتی ہے جہاں بخل کا اندیشہ ہو. میرا اللہ وہ شان والا ہے کہ وہ تمہیں بھی سلامت رکھے اور مجھے بھی سلامت رکھے، تو بھی اس کے خزانے سے کچھ کم نہیں ہوتا.
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے ذکر اہل بیت کا آغاز کرتے ہیں، اور میں نے اس کے لیے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت اطہار کو بڑی عظیم نعمت قرار دیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قبر کے متعلق آیا ہے کہ قبر میں 3 سوالات ہوں گے، اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ لیکن قیامت کے متعلق یہ آیا ہے کہ قیامت میں کتنے سوالات ہوں گے، اس کا کوئی پرچہ حتمی طور پر کسی کے پاس نہیں ہے۔ قیامت میں اللہ رب العزت جو سوالات فرمائے گا، قرآن مقدس میں اللہ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی، اللہ تمہیں وہ بھی بتائے گا۔ ایک ذرے کے برابر گناہ کیا ہوگا، اللہ تمہیں وہ بھی بتائے گا۔ اگر تم نے اپنے کسی پڑوسی کی دیوار کو یا کسی انسان کی دیوار کو اپنے ناخن سے کھرچا ہوگا، اللہ تعالیٰ تم سے اس کے متعلق بھی سوال کرے گا۔ لیکن یہ سوال کرنا ضروری نہیں ہے، اگر وہ چاہے تو سوال کرے، اور وہ چاہے تو بغیر سوال کیے ہوئے، بغیر کسی سوال پوچھے ہوئے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے وہ بخشش فرما دے۔ اگر وہ چاہے تو بڑے بڑے عبادت گزاروں سے پوچھ لے، بتا تو نے رکوع صحیح کیوں نہیں کیا تھا، تو نے نماز میں جو ہے وہ کسی اور کا خیال کیوں لایا تھا۔ یہ صرف میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یعنی وہ جو چاہے پوچھ لے، ماں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، ناپ تول میں کیوں کمی کی تھی، سود کیوں کھایا تھا، حرام کیوں کھایا تھا، شراب کیوں پی تھی، جوا کیوں کھیلا تھا، کسی کو تکلیف کیوں پہنچائی تھی، کسی کو دھکا کیوں دیا تھا، کسی پہ بدنظری کیوں کی تھی۔ اس طریقے کے سوالات وہ پوچھے گا، لیکن یہ حتمی طور پر نہیں ہے کہ کس سے کیا سوال پوچھے گا، یہ حتمی طور پہ نہیں ہے۔ کچھ بے حساب جنت میں چلے جائیں گے، کچھ لوگوں سے تھوڑے سوال ہوں گے، کسی سے زیادہ سوال ہوں گے۔ اس طریقے سے سوالات کے متعلق جو ہے کسی بھی محقق یا مفسر نے، میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہونے کے ناطے اتنا تو ضرور کہہ سکتا ہوں اپنے بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرتے ہوئے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، لیکن ہر ایک سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نماز کے بارے میں بھی نہیں پوچھے گا، اللہ رب العزت کو بے حساب اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ کوئی ایسا بندہ ہوگا 400 سال عبادت کر کے آیا ہوگا، اللہ فرمائے گا پھر بھی تو جہنم میں جا، عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ فرمائے گا، اللہ فرماتا ہے عمل کر کے آئیں گے، محنت کر کے آئیں گے، پھر بھی جہنم میں جائیں گے۔ جو لوگ بہت بڑے عزت دار بنے ہوئے، اللہ فرمائے گا ذُقْ اِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْکریم، یہ عذاب چکھ، تو بہت عزت دار بنتا لگتا، لوگوں کے درمیان جو ہے بہت زیادہ عزت والا بنتا تھا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ لیکن قرآن مقدس میں میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ اکبر، ایک سوال کے متعلق اب کہا جا رہا ہے، یعنی اللہ رب العزت انشاءاللہ یہ تمہید ہے اور اس کی تفصیل قرآنی آیات کی روشنی میں کل کی محفل کے لیے ہم نے رکھا ہے۔ اور کل انشاءاللہ تعالی کل کا جو عنوان ہے ذکر اہل بیت قرآن میں، قرآن کی زبانی اہل بیت کے فضائل، انشاءاللہ تعالی یہ کل کا عنوان ہے۔ لیکن سوائے بطور تمہید یہ بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تبارک و تعالی تم سے نعیم کے متعلق سوال فرمائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حدیث میں آیا ہے یہ بھی پوچھا جائے گا، 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 یعنی
یہ سب پوچھا جا سکتا ہے، لیکن نہ پوچھے اس کی مرضی ہے، بغیر حساب کے جنت میں ڈال دے اس کی مرضی ہے، حساب سخت لے اس کی مرضی ہے، نرمی کرے اس کی مرضی ہے۔ لیکن یہاں آ کر کے قرآن کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تم سے نعیم کے بارے میں سوال فرمائے گا۔ قرآن مقدس کی ایک آیت کی کئی تفسیر موجود ہے۔ امام عبدالوہاب شعرانی خود لکھتے ہیں کہ قرآن کی صرف ایک آیت سے میرے بھائی نے 60,000 علوم اخذ کیے ہیں۔ آپ اندازہ کریں جب امام عبدالوہاب شعرانی کے بھائی کی علمی صلاحیت کا یہ عالم ہے تو آپ اندازہ فرمائیں پھر اللہ اکبر حضرات اولیاء کرام میں غوث العظم دستگیر غریب نواز ان لوگوں کے فہم قرآن کا حال کیا ہوگا، اور پھر غوث و خواجہ کے فہم قرآن کی گہرائی تک ہم نہیں پہنچ سکتے تو اللہ اکبر جو رسول اللہ کے صحابہ ہیں جنہوں نے سبقاً قرآن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھا ہے، ان کے فہم قرآن کا حال کیا ہوگا۔ اللہ اکبر کوئی قرآن سیکھنا چاہے تو 1 سال کے اندر وہ پورا قرآن سیکھ لیتا ہے، لیکن سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ بقرہ پوری 12 سال میں مصطفیٰ جان رحمت سے پڑھی ہے، صرف ایک سورہ بقرہ 12 سال تک پڑھی ہے، تو اللہ کے رسول نے 12 سال میں کتنے اسرار قرآن کے عمر ابن خطاب کو پڑھائے ہوں گے اور انہوں نے کتنا پڑھا ہوگا۔ لیکن اللہ جب صحابہ کے فہم قرآن کا یہ حال ہے تو وہ لوگ جنہیں حبر الامہ رئیس المفسرین سید المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، ابن مسعود کہتے ہیں، ابن عمر کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، ان لوگوں کے پاس فہم قرآن کتنا ہوگا۔ اور جب ابن عباس ابن مسعود اور ابن عمر کا فہم قرآن یہ ہے تو وہ ابن عباس جو مولا مشکل کشا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم باب مدینۃ العلم کے پاس سیکھنے کے لیے جاتے تھے، اس علی کے پاس فہم قرآن کیا ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں قرآن کی ہر آیت کا مجھے علم ہے، اگر وہ پہاڑوں میں اتری ہے تو بھی جانتا ہوں، صحراؤں میں اتری ہے تو بھی جانتا ہوں، امن میں اتری ہے تو بھی جانتا ہوں، جنگ میں اتری ہے تو بھی جانتا ہوں، ہر آیت کے متعلق میں جانتا ہوں۔ اسی لیے کہتے تھے سلونی سلونی سلونی، مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ مجھے کھو دو، مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ مجھے کھو دو۔ اور جس نے قرآن کے متعلق جو سوال کیا ہے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جواب دیا ہے۔ فہم قرآن کا حال یہ تھا کہ سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ اللہ میں اس قضیے سے اس فیصلے سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس میں علی موجود نہ ہو۔ تو اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو یہ جو فہم قرآن علی مرتضیٰ نے رسول اللہ سے حاصل کیا، قرآن کا فہم، قرآن کی عربی عبارت تو سب پڑھتے ہیں لیکن فہم قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ نے حاصل کیا اور مولا مشکل کشا نے حاصل کیا، مولا علی نے وہ فہم قرآن منتقل کیا اپنی اولاد کے اندر۔ اسی لیے جو تفاسیر نایاب ہے اس کے اکثر اقوال آپ کو اہل بیت اطہار کے ذریعے سے ملیں گے، نایاب اقوال۔ بلکہ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے، سرکار فرماتے ہیں میری اہل بیت سے سیکھا کرو، ان کو سکھایا مت کرو، کیونکہ فرمایا ان کو سکھانا نہیں، کیونکہ وہاں خون میں علم منتقل ہوتا ہے، اہل بیت اطہار کے خون میں علم منتقل ہوتا ہے۔ فرمایا ان سے سیکھو، ان کو سکھاؤ مت۔ وہ اللہ کی طرف سے ان کی بڑی مدد کی جاتی ہے، تائید کی جاتی ہے ان کی۔ اللہ اکبر۔ ایک مقام پر ایک بہت بڑے صوفی بزرگ نے فرمایا کہ اہل بیت اطہار کے اقوال دیکھ کر لوگوں کی عقلیں دنگ رہتی ہے کہ یہ کہاں سے فرما رہے ہیں۔ پیر میرے علی شاہ صاحب نے یہ فرمایا نا کہ بعض علوم صرف اہل بیت کے لیے مخصوص کر دیے گئے ہیں جو صرف انہی کا حصہ ہے، جس کی تائید حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کو علامہ عبدالرحمن جامی نے لکھا ہے کہ ہم اہل بیت کے پاس صحیفہ فاطمہ موجود ہے۔ تو بات یہ بطور تمہید کر رہا ہوں،
تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. کبھی کبھی آپ لوگوں کو شبہ ہوتا ہے، میری قوم کو شبہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ذکر اہل بیت اتنا شد و مد کے ساتھ کیوں کرتے ہیں، محبت اہل بیت پہ اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے اہل سنت و جماعت میں. حالانکہ ہمارے یہاں تو محبت اولیاء پر بھی زور ہے، محبت صحابہ پر بھی زور ہے. جو صحابی کا وفادار نہیں ہے ہم اس کو اہل سنت کا غدار سمجھتے ہیں. لیکن عنوان کے تحت میں بات کروں کہ اہل بیت اطہار کی محبت پر اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے، تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے سنو، میدان محشر میں تم سے اللہ نعیم کے بارے میں پوچھے گا، نعیم کے بارے میں اللہ تم سے پوچھے گا. اس کے بارے میں مختلف اقوال ہے، میں نے کبھی اس پر بہت بیانات کیے ہیں کہ نعیم کیا ہے، اکثر اقوال پیش کرنے کی کوششیں کی اسی شہر میں. لیکن آج حضرت سیدنا امام محمد باقر جو امام حسین کے سگے پوتے ہیں ان کا قول نقل کرنے لگا ہوں، دھیان سے سننا. جب قرآن کی یہ آیت کی تفسیر کے بارے میں پوچھا گیا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے دن اللہ تم سے نعیم کے بارے میں پوچھے گا، قدرت کی عدالت میں کھڑے رہو گے، پوچھنے والا کوئی انسان نہیں ہوگا، پوچھنے والا کوئی دنیا کا جج نہیں ہوگا، پوچھنے والا کوئی اور نہیں ہوگا. اور ایک بات بھی یہاں تم سے کہہ دوں، سن لیو، جس مسئلے پر سوال ہوگا اس مسئلے میں بچانے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کھڑے ہوں گے. لیکن جب یہ سوال ہوگا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تو نبی بچائیں گے نہیں، بلکہ نبی اگر تم نے کوتاہی کی ہوگی تو نبی تمہارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر رہے ہوں گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ فرماتا ہے میں تم سے نعیم کے بارے میں پوچھوں گا. نمازیوں، حاجیوں، روزے داروں، ذاکروں، عبادت گزاروں، تسبیح پڑھنے والوں، قرآن پڑھنے والوں، قرآن سیکھنے والوں، عبادتوں پہ غرور کرنے والوں، سروں پہ ٹوپیاں رکھنے والوں، میرا اللہ فرماتا ہے تم سے نعیم کے بارے میں پوچھوں گا. امام مغازلی لکھتے ہیں امام محمد باقر سے پوچھا گیا کہ یہ نعیم کیا ہے، کہ قدرت کی عدالت میں جب پوچھا جائے گا نعیم کے بارے میں تو نعیم کیا ہے، تو فرمایا اللہ تم سے قیامت کے دن ہم اہل بیت کے بارے میں پوچھے گا کہ اہل بیت سے محبت کتنی کی تھی، اہل بیت کی تعظیم کتنی کی تھی، ان سے لگاؤ کتنا کیا تھا، ان کا حق کتنا ادا کیا تھا. اللہ اکبر. نماز میں کوتاہی ہوئی تو مصطفیٰ جان رحمت کہیں گے تو اللہ ہے، یہ بندہ ہے، معاف کر دے. لیکن حضور کہتے ہیں اگر اہل بیت کے احترام اور محبت میں کوتاہی کی ہوگی تو میں تمہارے خلاف کھڑے رہ کر کہوں گا اللہ اس نے میری اہل بیت کے حق میں کوتاہی کی تھی، اب بتاؤ بچائے گا. اسی لیے یہ محفل منعقد ہے کہ حق کے اہل بیت جان لو. حضور نے برابر کہتے رہے اذکرکم اللہ فی اہل البیت، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. فرمایا میں تم کو اللہ سے ڈراتا ہوں. اللہ سے ڈرنا میری اہل بیت کے معاملے میں، اللہ سے ڈرنا میری اہل بیت کے معاملے میں. فرمایا میرے بعد اللہ تم کو ضرور آزمائے گا کہ تم میرے بعد میری اہل بیت کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہو، تمہارا سلوک کیا ہوگا. بڑی معذرت کے ساتھ میری قوم کے جوانوں، ہاں تمہارا سلوک کیا ہوگا اہل بیت کے معاملے میں؟ یہی کہ اگر کسی نے ملک کو آزاد کرایا ہے تو اس کی یاد میں تم نے بڑی محفلیں سجائی، اور جس نے پوری کائنات کو باطل کے پنجے سے آزاد کرایا ہے اس کا ذکر گمراہی ہو گیا، اس کا ذکر رفض ہو گیا، اس کے ذکر پہ سوالیہ نشان ہو گئے. حیرت ہے سیریل میں ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر دیکھ کر قوم نے رویا، کسی کے قلم میں جنبش نہیں کی، لیکن ذکر حسین سن کر کوئی رویا، قلم جنبش میں آ گئے، لوگ غصے میں آ گئے، لوگ ترار ہو گئے.
لوگ کہنے لگے یہ کیا بدعت ہے. میرے عزیز، سوگ منانے کو ہم حرام سمجھتے ہیں، ماتم میرے مذہب میں نہیں، لیکن ذکر حسین سن کر چپ رہنا یہ بھی نہیں. سب سے پہلے جس نے حسین کی شہادت بیان کی، وہ شہادت بیان کرنے والے کو جبریل کہتے ہیں، اور جس نے سنا اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جبریل شہادت پڑھ رہے تھے، مصطفیٰ جان رحمت زاروں قطار روتے نظر آئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر تاجدار کربلا، علماء اہل سنت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سوگ حرام، ماتم حرام، لیکن محبت اہل بیت تو تم پہ فرض ہے. محبت اہل بیت تو تم پہ اللہ قیامت میں تم سے پوچھے گا. اور آگے کل انشاءاللہ اللہ نے توفیق اور زندگی دی تو آیتیں پڑھیں گے کہ اللہ کس طرح پوچھے گا. کلیجے حلق میں اٹکنے لگیں گے جب قرآن سنو گے تو، اس لیے کہ کہانی قصے کا یہ منبر نہیں، مگر آپ کو یہ بتائیں گے تاکہ آپ اپنے بچوں کو اہل بیت کی محبت سکھاؤ. محبت اہل بیت کیوں ضروری ہے؟ آخرت میں نجات اسی پر ہے، مغفرت اسی پر موقوف ہے. قرآنی آیات انشاءاللہ کل، لیکن آج حدیث پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. دیکھو اللہ قیامت میں پوچھے گا کہ تم نے میرے محبوب کی اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا. محبت بھی نہیں کر سکتے، پیار بھی نہیں کر سکتے، الفت بھی نہیں کر سکتے. آؤ اس کا صلہ کیا ہے؟ کسی عبادت کا وہ صلہ نہیں ہے جو محبت اہل بیت کا صلہ ہے. اب توجہ میری طرف رکھنا. اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث میں پڑھ رہا ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد جس نے میرے قرابت داروں کو اذیت دی اس نے مجھ محمد کو اذیت دی، اور جس نے مجھ محمد کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی. اور جو اللہ کو اذیت دے، رسول کو اذیت دے، قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ لعنت کرتا ہے دنیا اور آخرت میں جس نے اذیت پہنچائی اہل بیت رسول کو. اور اللہ اکبر. پھر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اب دیکھیں وہ رسول اتنے سچے رسول ہیں. میں آپ کے سامنے یہ حوالے کے طور پہ کتاب کا نام لے لوں. یہ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ان کا نام سنا ہے؟ علم حدیث کو ہندوستان میں رائج کرنے والی ذات شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی، ان کے نبیرہ، ان کے پوتے شیخ اکرام الدین محدث دہلوی، یہ جو ہے وہ تقریباً شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور کے بڑے قریب آدمی ہے. شاہ عبدالعزیز کے دور کے قریب آدمی ہے. ہندوستان میں جب ذکر اہل بیت کو مشکوک کیا گیا تو شیخ اکرام محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ کتاب لکھی فضائل اہل بیت پر. اور یہ کون ہے؟ شیخ اکرام اللہ محدث دہلوی. یہ سیدنا فاروق اعظم کی اولاد میں سے ہے، یعنی یہاں حفظ کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. انہوں نے لکھا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث جو میں پڑھ رہا ہوں شیخ اکرام الدین کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، اور یہ شیخ اکرام الدین نبیرہ ہیں، پوتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، سچا وہ رسول، صادق و مصدوق نبی سرکار یوں فرما دیں تو بھی حضور کے فرمان میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اس خدا کی عزت کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے. اب فرمایا تم میں کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا. اب سنو مسلمانوں، اہل بیت کیوں ضروری ہے؟ اہل بیت کا ذکر کیوں ضروری ہے؟ اللہ اکبر. آقا فرماتی اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، تم میں کا کوئی ایمان والا نہیں ہو سکے گا، تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکے گا. کلمہ پڑھتے پڑھتے زبانیں گھس جائے گی لیکن تم مومن نہیں ہو سکتے. کب تک؟ فرمایا جب تک مجھ محمد سے محبت نہ کرو. محبت رسول کے بغیر ایمان نہیں. حضور کہتے ہیں مجھ پر، مجھ سے محبت کیے بغیر
ایمان تمہارا نہیں ہے، مجھ سے محبت کیے بغیر تمہارا ایمان نہیں ہے، تمہیں محبت کرنی پڑے گی رسول سے۔ اور فرمایا سنو، اس وقت تک میری محبت نہیں ہوگی تمہارے دلوں میں جب تک تم میری اہل بیت سے محبت نہیں کرو گے۔ یعنی کلمہ کام نہیں آئے گا محبت رسول کے بغیر، اور محبت رسول دل میں آئے گی نہیں محبت حسین کے بغیر، محبت حسن کے بغیر، محبت پنجتن کے بغیر، محبت آل پیمبر کے بغیر۔ تو پتا چلا حضور قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں محبت رسول کے بغیر ایمان تمہارا نہیں ہے۔ ایک مقام پہ ہمیں الا لا ایمان لمن لا محبت له، آگاہ ہو جاؤ، جس کے پاس محبت نہیں ہے اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اور پھر یہاں فرما رہے ہیں محبت رسول کس کے پاس ہے؟ فرمایا جس کے پاس میری اہل بیت کی محبت ہے، جس کے پاس اہل بیت کی محبت ہے۔ اللہ اکبر! یہاں تو سب کی تعریفوں پہ چہرے کھلتے ہیں، ذکر اہل بیت پہ چہرے اترتے ہیں۔ اخبار میں سرخیاں آ رہی ہے کہ ذکر حسین کی محفل بدعت ہے، واٹس ایپ پہ چل رہا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ محبت سے دل میں پیدا ہوگی تو رسول اللہ کی محبت آئے، اہل بیت کی محبت آئے گی تو حضور کی محبت آئے گی، حضور کی محبت آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ ایمان دل میں جو وہ گھر کرے گا، اور ایمان والے ہوں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی بیڑا پار ہوگا۔ اب میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو زمخشری جیسے شخص نے بھی لکھا، جبکہ زمخشری کے بارے میں ہیں کہ یہ شخص بگڑ گیا تھا، لیکن وہ بھی لکھنے پہ مجبور ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے، تفسیر کشاف زمخشری لکھ رہے ہیں، علامہ زمخشری لکھ رہے ہیں، سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو ہوشیار، سرکار ہوشیار کہ اے لوگو ہوشیار، آقا فرماتے ہوشیار ہو جاؤ۔ سرکار فرماتے ہیں جو میری اولاد کی محبت میں مرے گا اس کا خاتمہ کامل ایمان پر ہوگا، کامل 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 ایمان پر ہوگا۔ اور حضور فرماتے جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ ارے جو کفن میں رائی برابر ایمان لے جائے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، جو ایمان کامل لے کر کے جائے وہ جہنم میں کیسے جا سکتا ہے؟ اور ایمان کامل وہ لے کر جائے گا، حضور فرماتے جو میری اہل بیت کی محبت میں مرے گا۔ یہ ایمان پر، کسی عمل پر ایمان پہ خاتمے کی گارنٹی نہیں دی گئی، نام لے کر نہیں کہا گیا کہ تو ایمان پہ مرے گا، تو ایمان پہ مرے گا، نہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ بہت بڑا ایمان والا کہلانے والا مرتے وقت کافر ہو جائے گا۔ حضور کے کچھ خوش نصیب جو غلام ہیں ان لوگوں کو تو حضور نے نام لے کر جنت کی بشارت دی، وہ لوگ اس سے متشنع ہیں۔ لیکن آپ کے لیے کہہ رہا ہوں کیا ایمان پہ خاتمے کی کوئی گارنٹی ہے؟ اگر گارنٹی پانا ہے تو حضور علیہ السلام ضمانت دے رہے ہیں ان کو کہ محبت اہل بیت۔ محبت کا مطلب کیا ہے؟ جب ان کا نام آئے تو تمہارے چہرے کھل جائیں، جب ان کی فضیلت پڑھی جائے تو تمہارے چہرے کھل جائیں، اٹھو بیٹھو تو ان کا ذکر کرو، ان کا تذکرہ کرو، ان کی یاد کرو، ان کی یاد میں محفلیں منعقد کرو، اپنے بچوں کو ان کی قربانیاں سناؤ، ان کی زندگیاں پڑھاؤ۔ سرکار فرماتے ہیں اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، پہلی بات اپنے نبی کی محبت، دوسری بات اہل بیت کی محبت، تیسری بات حضور فرماتے ہیں قرآن کی تعلیم سکھاؤ۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ذرا دل کے کانوں سے سنیں، اس کو انشاءاللہ تعالی میں پھر کسی اور کتاب کے حوالے سے ہی پڑھوں گا، اس لیے کہ ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ آپ نے کشاف سے پڑھ دیا تو کوئی اور بھی کتاب سے اس کو انشاءاللہ مزین کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ سرکار فرماتے ہیں اب ذرا جلدی جلدی سنیں، اب وقت مختصر ہو رہا ہے تاکہ عنوان کو ہم جلدی سے پا سکیں۔ آقا فرماتے ہیں جو میری اہل بیت کی محبت میں مرا اس کا خاتمہ کامل ایمان پر ہوگا۔ سرکار فرماتے ہیں جو میری اہل بیت کی محبت میں جان دے گا وہ ثابت قدمی کے ساتھ پل صراط سے گزر جائے گا، پل صراط سے ثابت قدمی کے ساتھ گزرے گا۔ کون؟ اہل بیت سے محبت کرنے والا ثابت قدمی
قدمی کے ساتھ گزرے گا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو میری اہل بیت کی محبت میں مرے گا وہ شہادت کا مرتبہ پائے گا، یعنی مرے گا بستر پر پھر بھی اس کو میدان میں شہید ہونے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ میرے سرکار فرماتے ہیں اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو جب جنت میں داخل کیا جائے گا تو اس شان سے جیسے کسی دلہن کو عزت کے ساتھ اس کے شوہر کے گھر بھیجا جاتا ہے، جیسے اس کے پی کے گھر بھیجا جاتا ہے، سرکار فرماتے اہل بیت کے عاشقوں کو دلہن کی طرح عزت کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ قربان جائیں کیا بات ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی میری اہل بیت کی محبت میں مرے گا، سرکار فرماتے ہیں وہ اہل سنت و جماعت کے طریقے پر مرے گا۔ اس کا مطلب اہل بیت کی محبت اہل سنت سے ہٹاتی نہیں ہے، اہل سنت پر مارتی ہے، موت اہل سنت پہ مار، اس لیے کہ ذکر اہل بیت محبت اہل بیت اہل سنت سے ہٹانے کی چیز نہیں، اہل سنت پہ موت دلانے کی۔ حضور فرماتے سرکار وہ سنت و جماعت کے طریق پر مرے گا۔ اب ذرا سن لیں، چلیں جنت میں تو چلا گیا، اہل بیت سے محبت کی، دلہن کی طرح عزت کے ساتھ جنت میں گیا۔ اب دھیان سے سنیں، آپ توجہ فرمائیں، دلہن کی طرح جنت میں گیا۔ دلہن کو کبھی شوہر کے گھر جاتے دیکھا ہے؟ کتنی بھی سادہ دلہن ہو اس دن اس کی عمر بھی چھوٹی ہوتی ہے، دلہن کی عمر بھی چھوٹی ہوتی ہے، اس کا علم بھی ممکن ہو کم ہو، اس کا عمل بھی کم ہو، اس کا تقوی بھی کم ہو، لیکن آج وہ بنی دلہن ہے، آج وہ بنی دلہن ہے۔ تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، اور جو لوگ اس سے بعد میں جھگڑنے والی ساس ہے، نندے ہیں، کوئی اور جٹھانیاں ہیں، لیکن آج وہ بھی اس کا کندھا پکڑ کے کہے گی چلیے صاحبہ، آج عزت ہے اس کی نا، قربان جائیں۔ میرے نبی نے فرمایا دلہن کی شکل میں جائے گا، مطلب کیا، اس کو کیسی عزت، فرشتے عزت کے ساتھ جنت میں لے جا رہے ہوں گے، عزت کے ساتھ چلیے، آج آراستہ تو جنت آپ کے لے کی گئی۔ کیوں؟ محبت کس سے کرتے تھے؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان سے محبت تھی آپ کو، تو اس لیے آج آپ جنت میں جا رہے، چلو جنت میں تو پہنچ گئے۔ اب بات کیا ہے، جنت کا ایک درجہ تو نہیں ہے، جنت کے کئی درجات ہیں۔ اب حضور علیہ السلام کی حدیث سنیے، سرکار فرماتے ہیں جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا، ان کی تعظیم و تکریم کرے گا، ان کو محبوب جانے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ہمارا ہم نشین بنائے گا۔ ہم نشین، ذرا اس پر ایک بار سبحان اللہ کہتے میرے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچانے گا۔ ہم نشین، ہم نشین، ہم نشین، مطلب کیا؟ ہم نشینی کسے کہتے ہیں؟ ملانے کے لیے نہیں، سمجھانے کے لیے، جیسے ہم اور آپ بیٹھے ہیں اس کو ہم نشینی کہتے ہیں، کہ ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، تم ہمیں دیکھ رہے ہیں، اگرچہ نیچے بیٹھے ہو، ہم لوگ اوپر بیٹھے ہیں، مگر ہے قریب میں ایک دوسرے کے، میں تمہیں دیکھ کر مسکراؤں، تم مجھے دیکھ کر مسکراؤ، تم اپنی بات مجھے کہہ دو، میں اپنی بات تمہیں کہہ دوں۔ حضور کہتے ہیں اہل بیت کی تعظیم کرنے والے جنت میں ہمارے ہم نشین ہوں گے، یعنی اللہ اکبر، اور لوگ دیدار گاہے گاہے کریں گے، محبان اہل بیت ٹکٹکی باندھ کر ان کا دیدار کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان اہل بیت، فیضان اہل بیت، ذکر تاجدار کربلا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ محبت کیسے چھوڑ دوں، یہ محبت کیسے چھوڑ دوں سبحان اللہ، جس پر رسول اللہ کی ہم نشینی نصیب ہونی ہے، جس پہ حضور کی ہم نشینی نصیب ہونی ہے۔ کب؟ تعظیم اہل بیت پر، محبت اہل بیت پر۔ لیکن یہ آسان کام نہیں ہے بچوں کا۔ خسرو کہتے ہیں بہت کٹھن ہے ڈگر پن گھٹ کی، اس راہ میں امام اعظم قدم رکھتے ہیں تو جیل میں ڈالے جاتے ہیں۔ اہل بیت سے محبت کرتے ہو نعمان، چلو جیل کے اندر۔ حضرت نفس زکیہ کی تائید میں فتویٰ دیا کہ لوگوں پہ ضروری ہے کہ سید محمد ابراہیم ابن عبداللہ محض ابن حسن مصنف ان کی تائید کرے، ان کی مدد کرے۔
اپنے مال سے اپنے جان سے ان کے ساتھ اٹھ کر کے کھڑے رہو۔ جب امام اعظم نے فتویٰ دیا یہ، تو پھر وقت کے بادشاہ نے سوچا کہ نعمان تو اہل بیت کے کھانے میں کھڑا ہے، کیوں نہیں کھڑے رہتے؟ مومنوں کی پہچان یہ ہے کہ مومن کہیں بھی کمزور ہو سکتا ہے، محبت اہل بیت میں کمزور نہیں ہو سکتا، چاہے کوئی ہو، چاہے کوئی ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک ہے، اس کو قاضی شہاب الدین دولت آبادی، قاضی شہاب الدین دولت آبادی، یہ بہت بڑے عالم ہیں ہندوستان کے، یہ آج کل کے نہیں ہیں، صدیوں پرانے۔ قاضی شہاب الدین دولت آبادی یہ بہت بڑے مصنف ہے، دولت آباد ہمارے قریب ہے نا، یہ چند صدیاں پہلے کی ایک بہت بڑی یعنی معتبر ہستی کا نام ہے۔ انہوں نے ایک حدیث لکھی ہے، حدیث سنیے، میں اس کو پڑھ کے سنا رہا ہوں بحیثیت ناقل۔ اس کے ذمہ دار ہیں قاضی شہاب الدین دولت آبادی، ان کی تفسیر بحر مواج، تفسیر کا نام، کتاب کا نام ہے بحر مواج، لکھنے والے ہیں قاضی شہاب الدین دولت آبادی۔ یہ عوام کے لیے نیا نام ہو سکتا ہے، جو واقعی پڑھے لکھے لوگ ہیں، واقعی ان لوگوں کے لیے یہ نام نیا نہیں ہے۔ قاضی شہاب الدین دولت آبادی بحر مواج میں لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں سنیے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث کے راوی ہیں انس ابن مالک، اور ان سے روایت کرتے ہیں آبان روایت کرتے انس سے، انس روایت کرتے رسول اللہ سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، لوگو تمہاری مجلس میں محفل میں کوئی بھی آئے، تم کھڑے ہو یا نہ ہو، تمہاری محفل میں کوئی آئے، سنیو سنو اہل بیت کے مرتبے دیکھو۔ مسجد کا مولوی کہتا تو ہم اس کو خاطر میں نہیں لاتے کہ چھوڑو بھائی یہ تو غلو کر رہا ہے، تہمات پرستی میں مبتلا ہے۔ سید الانبیاء، جس کی تعظیم کے لیے کائنات بنی ہے، جس کی تعظیم کے لیے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں، حضرت آبان انس سے، حضرت انس رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں، قاضی شہاب الدین بحر مواج میں لکھتے ہیں، سرکار فرما رہے ہیں کہ تمہاری محفل میں کوئی آئے، تم کھڑے ہو چاہے نہ کھڑے ہو، یہ تمہاری مرضی پر ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا تمہاری محفل میں کوئی آ جائے، کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ ضروری ہے کھڑے ہونا، لیکن فرماتے لوگوں سنو، جب تمہاری محفل میں حسن آیا کرے یا حسین آیا کرے یا ان کی اولاد سے کوئی آ جایا کرے، تو تمہیں چاہیے کہ تم ان کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرو۔ حضور کہہ رہے ہیں، حضور کہہ رہے ہیں، جب یا حسن آئے یا حسین یا ان کی اولاد آ جائے، فرماتے کھڑے ہو جایا کرو۔ اب اسی کی تشریح کرتے ہوئے قاضی شہاب الدین دولت آبادی بحر مواج میں لکھتے ہیں، پورا ایک چیپٹر باندھا ہے انہوں نے، پورا باب باندھا ہے، امام حسن اور امام حسین اور ان کی اولاد کے لیے کھڑے ہونا۔ فرماتے ہیں اس معاملے میں امام اعظم ابو حنیفہ کا بہت عمل تھا، حنفیوں امام اعظم کا عمل تھا بہت۔ فرماتے ہیں شیخ ابو سعید ماوردی لکھتے ہیں کہ امام اعظم سادات کی تعظیم و توقیر میں اتنا ادب کرتے تھے، اتنا ادب کرتے تھے، ان کی تعظیم و توقیر میں اتنا بڑھ جاتے تھے کہ لوگ دیکھنے والے کہتے تھے یہ مبالغہ کر رہے ہیں، امام اعظم کو کہتے تھے مبالغہ کر رہے ہیں، یہ مبالغہ کر رہے ہیں، اتنی تعظیم کر رہے ہیں، اتنی توقیر کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ علامہ ماوردی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک محفل میں امام اعظم کئی بار اٹھتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، دیر تک پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ امام اعظم جو بادشاہوں کے لیے کھڑا نہ ہوا، وہ امام اعظم جس نے بڑے بڑوں کو گھاس نہیں ڈالی، لیکن وہ امام اعظم کے متعلق امام ماوردی لکھتے ہیں، بحر مواج کے مصنف نے لکھا ہے کہ امام اعظم محفل میں بیٹھے ہیں، کھڑے ہوئے، پھر کھڑے رہے، پھر بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہوئے، پھر کھڑے رہے، پھر بیٹھ گئے۔ لوگوں نے پوچھا امام بار بار اٹھ بیٹھ کرنا آپ کی عادت نہیں ہے، آج آپ اٹھتے بیٹھتے کیوں ہیں اور کیوں کھڑے رہتے ہیں؟ تو امام اعظم نے فرمایا وہ گلی میں
ایک سید کا بچہ آتا ہے، جتنی دیر تک وہ کھڑے رہتا ہے اس کے احترام میں تمہارا امام کھڑا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ میری محبت کو گوارا نہیں ہے سید کا بچہ کھڑا رہے اور میں بیٹھا رہوں، میں اس کے احترام میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ کون امام؟ کروڑوں حنفیوں کا امام، امام داتا حضرت داتا علی حجوری کا امام، حضرت معین الدین اجمیری کا امام، نظام الدین اولیاء کا امام، قطب الدین بختیار کاکی کا امام، داؤد تائی کا امام، امام بخاری کے دادا استاد عبداللہ ابن مبارک کا امام، اللہ اکبر، وہ امام اعظم جس نے 100 مرتبہ کم و بیش اللہ کو خواب میں دیکھا، وہ امام اعظم کہتے ہیں سید کا بچہ کھڑا ہے تو نعمان بیٹھا کیسے رہے؟ میں اس کے احترام میں کھڑا ہو جاتا ہوں، وہ چلا جاتا ہے تو بیٹھ جاتا ہوں، وہ آتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہوں۔ حیرت ہے جو سید کے اتنے چھوٹے بچے کا امام اعظم اتنا احترام کرتے تھے، وہ امام حسین کا کتنا احترام کرتے ہوں گے، وہ امام حسن کا کتنا احترام کرتے ہیں۔ یہ ہے اہل ایمان کی شان، یہ ہے اہل ایمان کی شان۔ تو امام اعظم نے محبت کی، جیل میں ڈالے گئے، بڑی عبادت کے لیے، بڑے عمل کے لیے بڑی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ محبت کی صلہ بڑا تھا نا، ہم نشینی رسول کی، حضور کی ہم نشینی، تو پھر زہر کھلا۔ پتہ ہے اہل بیت کی محبت کی سزا کیا ہے؟ ارے جس محبت میں سزا نہ ہو پھر اس میں مزہ کیا ہے؟ امام اعظم کے سر پہ کوڑے مارے جاتے تھے، کوڑے۔ قبول کر لو ہماری بات، خارجیت اور ناسبیت کی طرف آ جاؤ۔ عہدہ قضا تو ایک بہانہ تھا، اصل چیز تو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کتاب میں لکھا ہے میرے عزیز، کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ جب تک آپ محبت سے سنتے رہے، میں بھی بغیر کتاب لائے بولتا رہا، جب آپ کو ضرورت پڑی تو ہم کتاب لے آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بات لکھی تھی، زبانی بول دی جاتی تھی، آپ کو شک ہونے لگا تو ہم بھی کتاب لے آئے۔ شک نہ کرو، اتنا بھرا ہوا ہے 1400 سال کا خزانہ، پڑھتے پڑھتے تھک جاؤ گے، مر جاؤ گے، زندگی ختم ہوگی، فضائل اہل بیت ختم نہیں ہوگی۔ لیکن میری نصیحت تمہیں یہی ہے، جو ہمارا مسلک ہے، کہ صحابہ کی محبت کے ساتھ اہل بیت کی محبت کرو، وہی فائدہ دے گی، اور وہی اپنا ایمان بھی عقیدہ بھی اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ جب امام شافعی نے محبت کی، جن کے اشعار پڑھ کر میں نے بیان کی شروعات کی، آج آل النبی ذریعتی، مجھے اتنی لذت آتی ہے اس کو پڑھنے میں کہ میں اکثر اکیلے میں بھی اس کو پڑھتا رہتا ہوں۔ آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم اعطا غدن بید الیمین صحیفتی۔ فرماتے ہیں اہل بیت میرا ذریعہ اللہ تک پہنچنے کا، وہی میرا وسیلہ ہے، اور قیامت میں میرے سیدھے ہاتھ میں جو نام اعمال ہوگا وہ اہل بیت کے صدقے میں ہوگا۔ بار بار پڑھتا ہوں، آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی۔ اس کو امام احمد رضا نے یوں ترجمانی کی ہے، اصحاب نجوم رہنما ہے، کشتی ہے آل مصطفیٰ۔ تو امام شافعی نے جب اہل بیت سے محبت کی خوب تعریف کرتے تھے، ان کو لوگوں نے کیا سزا دی پتہ ہے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو ان کے وطن سے بغداد تک ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈال کے، توجہ میں طرف رکھے، بات ختم ہو رہی ہے، ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈال کے، پیروں میں بیڑیاں ڈال کر محمد ابن ادریس شافعی کو کہا گیا کہ تم اہل بیت کی فضیلتیں پڑھتے ہو، محفلیں منعقد کرتے ہو، ان کا ذکر کرتے ہو، تم رافضی ہو گئے ہو۔ ہاتھ میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، کہا گیا اگر اس سے نجات چاہتے ہو، الزام رافضیت سے نجات چاہتے ہو تو اہل بیت کی تعریف کرنا چھوڑ دو۔ بہت بڑا قصیدہ لکھا، اس میں فرمایا جب میں صحابہ کی فضیلت پڑھتا ہوں تو نادانوں کو میں خارجی لگنے لگتا ہوں، اور جب اہل بیت کی فضیلت پڑھتا ہوں تو نادانوں کو رافضی لگنے لگتا ہوں۔ پھر فرمایا، اور بڑے مزے میں فرمایا، کہتے ہیں کہ اگر حب آل محمد، حضور علیہ السلام کی آل پاک کی محبت اگر رافضیت ہے، لو کان رفعا حب آل محمد، لو کان رفعا حب آل محمد
محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی. امام شافعی کہتے ہیں اگر نبی پاک کی اہل بیت کی محبت رافضیت ہے تو تمام جن و انس گواہ ہو جائیں کہ شافعی سے بڑا دنیا میں کوئی رافضی نہیں ہے. لیکن یہ حقیقت نہیں ہے. اہل بیت کی محبت اہل سنت ہے کہ جیسے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امام شافعی نے نہیں چھوڑا دامن اہل بیت نہیں چھوڑا. آپ جانتے ہیں یہ حضرت امام نسائی ہے. امام نسائی رحمت اللہ علیہ جس وقت اہل بیت کی محبت پر پابندی لگی, اہل بیت کے ذکر میں پابندی لگی, لوگ لکھتے نہیں تھے اہل بیت کا ذکر, گردن مار دی جاتی تھی, گردن ماری جاتی تھی. حضرت حجر ابن عدی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جن کا مزار مقدس ملک شام میں تھا, آئی ایس نے جو ہے آئی ایس آئی نے ان کے مزار مقدس کو شہید کیا. ان دہشت گردوں نے, بدبختوں نے, پلیدوں نے شہید کیا. لیکن اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. جب حجر ابن عدی کا مزار شہید ہوا تو ان کی قبر کھل گئی. جب ان کی قبر کھلی تو کیا ہوا, حجر ابن عدی کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا. 1400 سال ہو گئے حجر بن عدی کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا. کیوں نہیں ہوا تھا؟ اس لیے کہ حجر ابن عدی کی جو شہادت ہوئی تھی ان کو چند ظالموں نے پکڑا اور پکڑ کر کے کہا حجر تم اہل بیت سے محبت کرتے ہو؟ کہا بالکل, کیونکہ ہم نے رسول اللہ سے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ اہل بیت کی محبت میری محبت ہے, اسی میں نجات ہے, وہی ایمان کی علامت ہے, اسلام کی علامت ہے. اللہ اکبر. حضور اس سے خوش ہوتے ہیں تو ان کو پکڑ لیا گیا اور اس کے بعد اللہ اکبر جنگل میں ایک درخت پہ ان کو لٹکا کر کے کہتے ہیں علی پر لعنت کرو, اہل بیت پہ لعنت کرو. حجر نے کہا جان تو دے سکتے ہیں, اہل بیت کی محبت کا دامن نہیں چھوڑ سکتے. حضرت حجر ابن عدی کو شہید کر دیا گیا اور شہادت کے بعد پھر ان کو دفن کر دیا گیا. اور پھر حجر ابن عدی کی لاش 1400 سال کے بعد نکلی, جس کو انٹرنیٹ پہ تم دیکھتے ہو. یعنی اہل بیت سے محبت کرنے والے وہ نفوس ہیں جن کے کفن بھی میلے نہیں ہوتے. حضور سرکار نظمی نے شاید اسی لیے کہا تھا کہ عاشق نبی ہوں میں, وارث علی ہوں میں. عاشق نبی, وہ سید تھے, اس نے وارث علی کہا. آپ لوگ پڑھا کریں تو یوں پڑھا کریں, حالانکہ اس میں بھی حرج نہیں کیونکہ آپ ان کی بات نقل کر رہے ہیں. عاشق نبی ہوں میں, واصف علی ہوں میں. انہوں نے وارث کہا تھا, واصف کہہ دیا کریں. میں وارث علی ہوں میں, میلا ہو نہ پائے گا حشر تک کفن میرا. اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے کفن بھی میلے نہیں ہوتے, ورنہ لاشیں سڑتی ہے, لاشوں سے بدبو آتی ہے, لاشوں سے بدبو آتی. میں تو میرا ایمان ہے جو لوگ دل کی گہرائیوں سے ذکر اہل بیت اور نبی کا ذکر کرتے ان کے منہ سے بدبو بھی ختم ہو جاتا ہے, ان کے منہ سے بدبو کبھی خاتمہ ہو جاتا ہے. ورنہ جو صحابہ اور اہل بیت کی گستاخیاں کرے پھر پسینہ بھی اتنی بدبو مارتا ہے کہ پڑوس والا بھی کھڑے نہیں رہ سکتا. اس لیے یاد رکھو, زبان تر رکھو ذکر اہل بیت سے. تو حضرت امام شافعی کے ساتھ یہ کیا, حجر ابن عدی کے ساتھ یہ کیا. حضرت سیدنا ابو سعید خدری کی داڑھی نوچ لی, ابو سعید خدری کی داڑھی نوچ کر ان کو بغیر داڑھی کے کر دیا. محبت اہل بیت کی سزا یہ تھی. امام نسائی نے جب ذکر اہل بیت بند کر دیا گیا, پابندی لگا دی گئی, قتل کیا جا رہا تھا ذکر اہل بیت پہ, انہوں نے پوری کتاب لکھی اہل بیت کے ذکر پہ اور پھر اہل بیت کے ذکر کی محفل سجائی, پڑھنا شروع کیا ذکر اہل بیت. خارجی آئے, اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ ادمرا چھوڑ کے بھاگ گئے. جو لوگ سننے والے تھے وہ بھی سب بھاگ گئے, جو ذکر اہل بیت سن رہے تھے وہ بھی بھاگ گئے, ان کو چھوڑ کر. ذکر سننے بیٹھے تھے بھاگ گئے, انہوں نے خوب مارا, مرا ہوا سمجھ کر چھوڑ کے بھاگے. جب لوگ واپس آئے شاگرد تو دیکھا کہ ہلکی ہلکی رمق ان کی زندگی کی باقی تھی, بول نہیں پا رہے تھے. کہتے تھے ملک
دمشق میں مجھے مار دیا گیا، لیکن ایک کام کرو، مجھے مکہ لے کر کے چلو اور جہاں بنو ہاشم کے مکانات تھے وہاں لے جا کر مجھے دفن کر دو تاکہ میں آل نبی کے محلوں میں دفن ہو جاؤں، مجھے لے کر چلو۔ وہ لوگ لے کر کے چلے۔ پھر رملہ کی زمین پر حضرت امام نسائی کی شہادت ہو گئی۔ لوگوں نے سوچا اب لاش کیسے لے کر کے جائیں، تو رملہ ہی میں ان کو کفن دے کر کے دفن کر دیا گیا۔ پھر بہت عرصہ بیتا، لوگوں کو خیال آیا کہ امام نسائی نے وصیت کی تھی کہ مجھے مکہ بنو ہاشم کے محلے میں دفن کرنا، تو لوگوں نے کہا ایک کام کرتے ہیں، عاشق اہل بیت کی تمنا پوری کر دیتے ہیں۔ اس وقت تو جو ہے وہ جو ہے اہل بیت کے دشمنوں کی حکومت تھی، اس لیے ان کو مار پیٹ کر کے جو ہے وہ وہاں مراد پوری نہیں ہو سکی، یہی دفن کر دیا گیا۔ جب رملہ میں ان کی قبر کھودی گئی، برسوں کے بعد بھی کفن میلا نہیں ہوا تھا۔ پھر وہاں سے نکال کر امام نسائی کو پھر وہاں مکہ المکرمہ لے جا کر کے دفن کر دیا گیا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ سلوک کیا گیا اہل بیت کی محبت والوں کے ساتھ، مگر یاد رکھنا آج محبت اہل بیت کا صلہ کتنا پیارا مل رہا ہے کہ اللہ اکبر، آج ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ ذکر اہل بیت کرو تو عزتیں ملتی ہے، رفعتیں ملتی ہے، بلندیاں ملتی ہے۔ آئیے اہل بیت سے کیسی محبت کرنی چاہیے، اب جلدی جلدی سے پڑھتا ہوں، یہ حدیث پاک سن لیا۔ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا میری اہل بیت کو اپنے درمیان وہ مقام دو، یعنی جب تم موجود رہو اہل بیت میں سے کوئی آ جائے، یعنی امام حسنین کریمین کی امامین کریمین کی اولاد میں سے کوئی آ جائے، فرماتے ہیں میرے آقا اپنی محفلوں میں اپنے درمیان میری اہل بیت کو وہ مقام دو جو تم جسم کے اندر سر کو دیتے ہو اور سر میں آنکھوں کو جو مقام دیتے ہو، وہی مقام جو ہے تم میری اہل بیت کو دیا کرو۔ اب اس کے بعد آئیے جلدی جلدی سے روایتیں پڑھتا ہوں، دل کے کانوں سے سنیں اور پھر روح جھوم جائے۔ نور الابصار سے پڑھ رہا ہوں، روح البیان سے پڑھ رہا ہوں، تفسیر کبیر سے پڑھ رہا ہوں، امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر سے پڑھا ہوں، ابن عربی کی کتاب بھی اس میں شامل ہے، اور اس کے بعد جو ہے ماضی قریب کے بزرگ اور 14ویں صدی کے مجدد جو عرب کی دنیا میں مشہور تھے امام یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں۔ اب دیکھیں حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں من مات حب آل محمد مات شہیدہ، جو میری اہل بیت کی محبت میں مر گیا اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت کی موت عطا فرمائی۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں الا ومن مات محمد ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں حدیث پاک سرکار کی حدیث ہے کہ جو میری اہل بیت کی محبت میں مرا وہ مغفرت یافتہ مرا، مغفرت یافتہ مرا۔ بلکہ حضور کی حدیث ہے، یہاں ایک حدیث پڑھ دوں، سرکار فرماتے ہیں جب اہل بیت سے محبت کرنے والوں کی روح نکالنے کے لیے فرشتہ آتا ہے موت کا تو روح بعد میں نکالتا ہے، پہلے اس کو جنت کی بشارت دیتا ہے، مبارک تجھے جنت کی بشارت اہل بیت سے محبت کرنے والے، چل چل اپنے آقاؤں کے دیدار کے لیے چل، چل اپنے آقاؤں کے فیضان کے لیے چل۔ اللہ اکبر، سوچو سوچو، پہلے جنت کی بشارت دی جاتی ہے پھر روح نکالی جاتی ہے اور جنت میں ان کا دیدار ہونا ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ آقا ہو جاؤ، ومن مات حب اللہ ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ، کہ اس کے پہلے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، بعد میں اس کا انتقال ہوتا ہے، یعنی عذاب قبر کا اس کو کوئی ٹینشن ہی نہیں رہتا، میدان محشر کی بھی کوئی فکر نہیں ہوتی، یہیں سے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، جنازہ اٹھنے سے پہلے، روح نکلنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اب میرے آقا کی حدیث، آقا فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، کہ جو میری اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ توبہ کرتے ہوئے مرتا ہے یا تائب ہو کر کے مرتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں میرے آقا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا ومستقملا ایمانا ومستقملا مل الایمانا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جو میری اہل بیت کی محبت میں مرا وہ مومن مرتا ہے اور کامل ایمان پہ مرتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں، اب میرے آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد، فرماتے ہیں بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکرا ونکیر
اور کما قال فرماتے ہیں جو میری اہل بیت کی محبت میں مرا اس کو ملک الموت بشارت دیتے ہیں اور منکر نکیر بھی اس کو جنت کی خوشخبری سناتے ہیں۔ منکر نکیر کا خوف ہے لوگوں کے اندر، منکر نکیر بھی جنت میں جو ہے وہ قبر میں اس کو خوشخبری سناتے۔ پھر بنا الا ومن مات الا حب آل محمد، سرکار فرماتے ہیں الا ومن مات حب آل محمد یزفا الی الجنہ کما تزف العروس الی بیتی زوجہا۔ فرمایا جو میری اہل بیت کی محبت میں مرا اس کو جنت میں ایسے داخل کیا جاتا ہے جیسے دلہن کو اس کے شوہر کے گھر پہنچایا جاتا ہے۔ پھر فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد فتح لہ فی قبرہ بابان الی الجنہ، کہ جو میری اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے اس کی قبر کے اندر جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزارا ملائکۃ الرحمہ۔ فرماتے جو میری اہل بیت کی محبت میں مرا اس کی قبر کو فرشتوں کے لیے زیارت کی جگہ بنا دیا جاتا ہے، یعنی جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا اس کی قبر کی زیارت کے لیے فرشتے آتے ہیں۔ انسان آئے نہ آئے، بچے آئے نہ آئے، بیٹے آئے نہ آئے، رحمت کے فرشتے اس کی زیارت کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی سنتی والجماعہ، کہ جو اہل بیت کی محبت میں مرا پھر اس کو اللہ تبارک و تعالی اہل سنت و جماعت پہ موت عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد حدیث اور آ رہی ہے ابن عربی کی، جو ہے وہ تفسیر ہے، تفسیر ابن عربی، تفسیر کبیر اور تفسیر روح البیان، نور الافسار، یہ ساری کتابوں کے اندر یہ احادیث موجود ہے۔ ایک چھوٹا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں نے حدیث آپ کو پڑھ کے سنائی اور وقت مکمل ہوا، لیکن ایک حدیث سن لے بات مکمل کر دوں۔ سرکار فرماتے ہیں آل بیت کی محبت میں مرنے والا جنتی، ایمان پہ مرے گا، شہید مرے گا، اس کی قبر میں جنت کے 2 دروازے کھلیں گے، اس کو ملک الموت بشارت دیں گے، اس کو منکر نکیر بشارت دیں گے، اس طریقے سے اس کو ایسے جنت میں لے جایا جائے گا جیسے دلہن کو۔ پھر فرماتے ہیں جس کے دل میں اہل بیت سے بغض ہوگا ماتا کافرہ، فرماتے ہیں جو اہل بیت کی محبت، جو اہل بیت کے بغض میں مرے گا وہ کافر مرے گا اور اس کا منہ قیامت کے دن سیاہ ہوگا۔ اہل بیت سے بغض رکھنے والا، حسن و حسین سے بغض رکھنے والا، اہل بیت سے بغض رکھنے والا، ان کے بغض میں قلم چلانے والا، گمنام ناموں سے ان کے بغض میں غلط سلط مضامین لکھنے والا، ان کی شہادت کو مشکوک بنانے والا کہ ان کی شہادت تو 1 گھنٹے کے اندر ہو گئی تھی، یہ 6 10 دن تک کیا شہادت لے کر بیٹھتے ہو۔ یہ سارے معاملات تو قیامت کے دن پتہ چلیں گے میرے عزیز۔ یزید کو رحمت اللہ علیہ اور امیر المومنین کہنے والا، یہاں کچھ بھی مل جائے کچھ بھی ہو جائے، وہاں تو چہرے کالے ہوں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حضور کہہ رہے ہیں۔ یاد رکھنا میں نے آپ کے سامنے کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں کرنا، آج میں نے آپ کے سامنے کوئی کسی کے خلاف بات نہیں کرنا، آقاؤں کا ذکر چھڑا ہے، لیکن یہ تو میں تمہیں ضرور کہوں گا کہ یزید کو رحمت اللہ علیہ مت کہنا، جو رحمت اللہ علیہ کہے پھر اس کے پیچھے مت چلنا، اس لیے کہ منہ کالے ہوں گے۔ حضور کہتے ہیں جو میرے اہل بیت سے دشمنی کرے گا وہ سیاہ منہ کالا منہ لے کر کے اٹھے گا۔ ہائے ہائے، کالے منہ کا بندر نظر آتا ہے تو لوگوں کو کتنی وحشت ہوتی ہے جب انسانوں کے منہ کالے ہو جائیں گے، انسانوں کے منہ سیاہ ہو جائیں گے۔ کالے منہ ایسے نہیں ہوں گے کہ منہ پہ کالک پوت دی جائے گی توے کی، نہیں نہیں، توے کی کالک نہیں پوتی جائے گی، جہنم میں چہرہ بار بار ایسے سیکا جائے گا کہ جہنم کی آگ کی وجہ سے منہ کالے ہو جائیں گے۔ دنیا کی آگ پر بار بار سیکا جانے والا توا اتنا کالا ہوتا ہے تو جہنم کی آگ پر جو منہ سیکے جائیں گے وہ کتنے کالے ہوں گے۔ میرے عزیز یاد رکھنا، آپ کسی
خطے سے ہو, کسی قبیلے سے ہو, آپ کہیں ہو, کسی مشرب سے, کسی سلسلے سے آپ کا تعلق ہو, اہل بیت سے کبھی نفرت نہیں کرنا. جن کے لیے رسول اللہ نے سجدے طویل کیے, جن کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا, ان سے ایسے پیار کرو, ان سے ایسی محبت کرو کہ لوگ دیکھ کر پکار اٹھے کہ یہ بھی اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے. اپنے گھروں میں فاتحہ کا اہتمام کرو, امام کے نام پہ شربت پلاؤ, محفلیں سجاؤ. لیکن یاد رکھنا محرم شریف میں تم خرافات بھی کرتے ہو. امام حسین کی روح کو تکلیف نہیں پہنچانا, ماہ محرم کے اندر خرافات نہیں کرنا, بدعت نہیں کرنا, ایسی چیز مت کرنا جس سے اسلام نے منع کیا, رسول اللہ نے منع کیا, امام حسین نے منع کیا. ہماری بیٹیاں بے پردہ میلوں میں نہ جائے, ہمارے بچے خرافات اور بدعات کی طرف نہ جائے. امام کی محبت ہے تمہارے دلوں میں تو امام نے جس کے لیے جان دی ہے, آؤ اپنی زندگی کو اس میں شامل کرو. نمازوں کی پابندی کرو, قرآن کی تلاوت کرو, ہو سکے تو روزوں کا اہتمام کرو, ورنہ 9ویں 10ویں کا روزہ تو ضرور رکھنا. کم سے کم لازم کر لو کہ 1000 بار روز درود شریف پڑھ کے شہدائے کربلا کو سال ثواب کریں گے. نیاز بھی کرنا جتنی اللہ نے توفیق دی, بدعت نہیں ہے. شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں کہ عاشورہ کے دن میں خود نیاز بنا کر امام حسین کی بارگاہ میں خراج پیش کرتا ہوں اور مجھے روحانی تقویت ملتی ہے. یہ شاہ عبدالعزیز صاحب نے خود لکھا اپنی کتاب کے اندر. تو امام کا ذکر کرو, امام کا تذکرہ کرو. یہ پہلی محفل تھی, اللہ قبول کرے. انشاءاللہ یہ سلسلہ اب عاشورہ تک چلے گا. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو سبقت لسانی کی وجہ سے, آپ سب کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام.